السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے ایک ایسی خاتون کا واقعہ سنتے ہیں جو زمانے کی ہر مصیبت کو جھیلتی چلی گئی، ہر پریشانی کو جھیلتی چلی گئی، مگر کبھی اس نے اپنی شکایت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں کی اور کبھی اپنے زبان پر شکوہ نہیں لایا، بلکہ اپنی ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر صبر و رضا کے دامن سے اپنی زندگی کو وابستہ رکھا کہ رب قدیر جس حال میں تو رکھے گا اسی حال میں میں بھی راضی رہوں گی۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا اور انسانوں پر طرح طرح کی مصیبتوں کا پہاڑ توڑتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ کرے گا اور کسی غریب کی مدد کرے گا تو اس شخص کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب لوگوں کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو لوگوں میں سنسنی پھیل گئی اور لوگ ہکا بکا رہنے لگے۔ اس کے بعد لوگ نہ کسی کو صدقہ دینا پسند کرتے تھے، نہ کسی کی مدد کرنا پسند کرتے تھے، نہ کسی غریب کی تعاون کرنا پسند کرتے تھے۔ بادشاہ کے حکم نافذ ہونے کے بعد، اعلان ہونے کے بعد، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی عالم میں ایک مجبور شخص، ایک فقیر ایک خاتون کے دروازے پر پہنچتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں تجھے کیسے مدد کروں اور کھانے کے لیے کوئی چیز کیسے دوں؟ بادشاہ وقت نے اس طرح کا اعلان کیا ہے، اگر اس کو میری اس حرکت کی خبر ہو گئی تو وہ میرے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ الغرض وہ مجبور فقیر نے کہا اس خاتون سے کہ تو اللہ کے رضا کے لیے مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دے۔ اس خاتون کو اس فقیر مجبور پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس نے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ چنانچہ اس کی خبر اس بادشاہ کو چلی تو بادشاہ نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیج کر کے اس خاتون کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ اس کے بعد ایک روز اس بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری والدہ، مجھے ایک ایسے حسین و جمیل خوبصورت خاتون کا پتہ بتاؤ جس سے میں شادی کروں۔ اس بادشاہ کے والدہ نے کہا، اے میرے بیٹا، اپنے ہی ملک کے اندر ایک ایسی خاتون ہے جو کافی حسین و جمیل ہے، جو حسن و جمال کے پیکر ہے۔ آج تک میری نگاہ نے اس جیسی حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھی ہے، مگر اے میرے بیٹے، اس میں ایک بہت ہی بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا عیب کیا ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس خاتون کو میری دربار میں حاضر کیا جائے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پاتے ہی اس عورت کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اچنبھے میں پڑ گیا۔ اس کے حسن و جمال نے اس بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس بادشاہ نے اس عورت سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ تو اس خاتون نے کہا، اگر تو راضی ہے تو میں اسے نامنظور نہیں کر سکتی، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی تجھ سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ الغرض بادشاہ نے اس خاتون سے شادی کر دیا۔ چنانچہ اس بادشاہ کی اور بیویاں
اس دلہن سے جلنے لگی اور حسد کی آگ میں اس قدر جلنے لگی کہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ کس طریقے سے اس دلہن کو بادشاہ کی نظر میں نیچی دکھلائی جائے اور بادشاہ کی نظر سے اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ حسد کے آگ میں جلتی رہی اور بدلہ لینے کے لیے ہمہ دم کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ساری بیویاں اپنے مذموم فعل میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بادشاہ ایک محاذ پر جاتا ہے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس کے کافی دن گزر جاتے ہیں۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو اب آنے میں دیری ہو رہی ہے تو بیویوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، بہترین موقع ہے، اسی موقع پر اسے بدنام کیا جائے اور اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر کے بادشاہ کے نظر سے اس عورت کو گرا دیا جائے تاکہ بادشاہ اس نئی نویلی دلہن سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ بیویوں نے بادشاہ کو خط لکھا، جس دلہن کو آپ گھر میں چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ تو اب جو ہے آپ کی عزت میں داغ لگا رہی ہے، بدکاری پر اتر آئی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے غیر موجودگی میں اس نے اپنے یہاں ایک بچے کو بھی جنم دیا ہے۔ جب بادشاہ نے چٹھی کو پڑھا، خط کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد آگ بگولا ہو جاتا ہے، اپنے ایک قاصد کو بلاتا ہے اور اپنی ماں کے نام ایک خط لکھتا ہے۔ یہ لکھ کر کے بھیجتا ہے کہ اے میری والدہ محترمہ، اس عورت کو اور اس کے بچے کو اپنے ملک سے باہر کر دیا جائے، اس عورت کے گلے میں کپڑا باندھ کر کے اس بچے کو اس کپڑے میں رکھ دیا جائے اور بچے اور عورت کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا، اس بچے اور عورت کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے تنہا جنگل میں گھومتی رہی، اپنی زندگی کو گزارتی رہی، اللہ رب العزت کے سہارے شب و روز کو گزارتی رہی، کبھی اپنے زبان پر شکوہ نہیں لائی، کبھی اپنے زبان پر اللہ رب العزت کی شکایت نہیں لائی، بلکہ صبر و رضا کے دامن کو پکڑے رہی اور اللہ کے ذات پر کامل یقین کر کے وہ جنگلوں میں گھومتی رہی۔ الغرض ایک روز اس عورت کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا، وہ عورت تالاب کے کنارے گئی پانی پینے کے لیے۔ جیسے ہی پانی پینے کے لیے وہ اپنی گردن کو جھکاتی ہے، وہ بچہ گر کر کے ندی میں بہ جاتا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے۔ جب عورت دیکھتی ہے کہ میرا بچہ میرے نگاہ کے سامنے ڈوب رہا ہے تو وہ عورت رونے لگتی ہے، چیخ و پکار کرنے لگتی ہے۔ اتنے ہی میں دو نوجوان حاضر ہوتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت دو نوجوان حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اس عورت کو دلاسا دیتے ہیں اور دونوں نوجوان کہتے ہیں کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ڈوبتے ہوئے بچہ کو تیرے حوالے کر دیا جائے؟ تو وہ عورت بےتاب ہو کر کے کہتی ہے ہاں میری یہی مرضی ہے کہ میرے ڈوبتے ہوئے بچے کو پروردگار میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان دونوں نوجوان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ دعا کرنے کے بعد اس عورت کے ڈوبتے ہوئے بچے کو بچا کر کے اس کے گودی میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے خاتون کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں کٹے ہاتھ صحیح سالم تیرے حوالے کر دیا جائے، تجھے لوٹا دیا جائے؟ اس عورت نے پھر بےتاب ہو کر کے کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ میرے دونوں کٹے ہوئے بازو، میرے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ مجھے صحیح سالم لوٹا دیا جائے۔ پھر ان دونوں نوجوان حضرات نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا اور دعا کرنے کے بعد اس خاتون کے دونوں بازو صحیح سالم اس کے جسم سے جوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خاتون حسرت بری نگاہ سے ان دونوں نوجوان کے جانب دیکھتی رہی، غور و فکر کرتی رہی، اپنے دل میں سوچتی رہی کہ یہ نوجوان دونوں کہاں سے آ گئے، کدھر سے آ گئے، کس نے اسے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نوجوان نے کہا اے خاتون کیا تم مجھے جانتی ہو، کیا تم مجھے پہچانتی ہو، میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں؟
کہاں سے آیا ہو؟ اس خاتون نے کہا میں تجھے پہچانتی نہیں ہوں کہ آپ کدھر سے آئے ہو، آپ کس لیے آئے ہو، آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے؟ کبھی میری نگاہ نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، نگاہ نے آج سے پہلے کبھی آپ کی صورت نہیں دیکھی، آپ دونوں کو کسی راستے پر نہیں دیکھا، تو پھر بلا میں پہچانوں کیسے آپ دونوں کو؟ ان دونوں نوجوان نے کہا کہ پہچانو مجھے، میں آپ کی وہی تو روٹی ہوں جو اعلان بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انسان لوگوں کی مدد نہیں کر رہے تھے، غریب کی امداد نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے رضا کے خاطر اس مجبور فقیر کو جو 2 روٹیاں دیا تھا، وہی 2 روٹی ہم دونوں نوجوان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 روٹی اس مجبور فقیر کو دینے کی وجہ سے ہم دونوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت آپ کی اس نیکی کا صلہ عطا فرمایا اور بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے سے ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں کہ ہمیشہ ہم کو مصیبت کے وقت میں صبر و رضا کے دامن سے ہم وابستہ رہنا چاہیے، اور کبھی مصیبت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ نیک عمل نیک کام اس کا رائے گا نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس نیکی کا بدلہ اس عورت کو دنیا میں عطا فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلا کرو گے تو تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تیرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارا نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔